على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قرآن خدا کی عجب دین ہے، قرآن خدا کی عجب دین ہے، پڑھ کر اسے ملتا سکون و چین ہے. جن کے بچے حافظ قرآن ہے سلام، جن کے بچے حافظ قرآن ہے سلام، کتنے خوش نصیب وہ والدین ہیں. بزرگان محترم، حضرات اکابر اور حضرات علماء کرام اور محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں مدرسہ ہذا کے اساتذہ اور اس کے منتظمین نیز جن 3 طلباء نے قرآن کریم حاصل کیا ہے، تمام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے 4 باتیں عرض کرنی ہیں. 2 باتیں طلباء عزیز سے اور 2 باتیں عوام سے اور خود اپنے آپ سے. نمبر 1، طلباء جب تک اساتذہ کے پاس یا استاد کے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں تک تو ادب کرتے ہیں، لیکن جب حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور جیسے جیسے عرصہ گزرنے لگتا ہے تو اپنے استاد سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارے محسن ہیں، تو اساتذہ کو کبھی بھولنا نہیں ہے، ہمیشہ ان کی عزت کرنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے، ان کی دعائیں لینا ہے اور ان کے لیے زندگی بھر دعائیں کرتے رہنا ہے. منتظمین کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے. اور یہ قرآن کریم آپ نے جو حفظ کر لیا، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی بلکہ اب آپ کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے. قرآن کریم کا حفظ کرنا تو فرض کفایہ ہے، لیکن ایک مرتبہ قرآن کریم کو یاد کر لے، اب زندگی بھر یاد رکھنا فرض عین ہے. زندگی بھر اسے یاد رکھنا ہے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ اسے جنم روگ سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے روزانہ اس کی تلاوت کرے اور تراویح ضرور سنائے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت کا ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک قرآن کریم کی سالگرہ ہے. سالگرہ پر اہتمام کیا جاتا ہے نا. اب سالگرہ ہمارے یہاں تو منانا نہیں ہے، لیکن دوسری کچھ اور سالگرہ بھی ہیں، میرج اینیورسری جسے کہتے ہیں. تو بہرحال اس کی کچھ علماء نے گنجائش کی ہے تو لوگ اہتمام کرتے ہیں اس کا. تو جتنے بھی حفاظ ہیں ان کو اہتمام کرنا ہے کہ تراویح ہر سال سنائیں گے. اور دیکھیے ہر ایک کو مساجد میں موقع ملنے والا نہیں ہے. لاجپور ماشاء اللہ اب حافظ وار ہو چکا ہے، یا آج کی زبان میں حافظ ووڈ ہے اصطلاح میں. تو لہذا کیا کرنا ہے، ہر مسجد میں جو مسجد ہے تراویح کا سنانا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. تو ٹھیک ہے، جو حضرات سنا رہے ہیں 4 رکعتیں ملے گی 5 حفاظ کو،
اور تراویح پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو جن کو موقع نہ ملے وہ مدرسے میں سنائیں، گھروں پہ سنائیں، ہر سال تراویح سنائیں گے تو قرآن کریم یہ انشاءاللہ مرتے دم تک یاد رہے گا۔ کریں گے بھائی؟ ہاں۔ دوسری بات، اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں اور قریب میں اطراف میں جو گاؤں ہے، بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، ختم، اب عالم نہیں بن رہا، آگے درجہ اولیاء کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، درجہ عالمیت کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی بڑے ادب سے مساجد کے ذمہ داروں سے اور دیگر بھی جو ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر تدریسی خدمت انجام دی جاتی ہے تو تنخواہ معقول دے۔ اب بزرگوں کے فاقہ کشی کے واقعات سے بات بننے والی نہیں ہے، مادیت کا زمانہ ہے۔ جس مسجد کو اور دیگر جو جگہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، دل کھول کر ان کو تنخواہ دے، ان کو حق الخدمت دے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بھائی تنخواہ بڑا ہوتا کہ پڑوس کے گاؤں میں جا کے دیکھو نہیں، نہ تھی تو 100 روپیہ میں وزارے جاتا ہے، اب وہاں جا کے بولو تو یہاں بھیجتے ہیں، یہ اس کی ٹوپی اس کو پہناتا ہے، وہ اس کی ٹوپی اس کو پہناتا ہے۔ بھائی بڑھاؤ، آپ کیوں قدم نہیں بڑھاتے کہ لوگ آپ کا اتباع کرے، آپ کا فالو کرے؟ دل کھول کر دو، ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے بچے عالم دین نہیں بنیں گے، اور ان کو بھرپور عزت دو، ان کا احترام کرو۔ عوام سے دو باتیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا یہ لازم ہے، اور جو مسلمان قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم سے محبت تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن خود اپنی تجوید ہم صحیح نہیں کر رہے۔ موبائل بگڑ جاتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، تجوید بگڑی ہوئی ہے، کوئی بے چینی نہیں۔ موبائل بگڑا یہ نہیں بنا سکتا تو اس سے اچھا کاریگر ہے، وہاں جائیں گے۔ اتنے سارے حفاظ ہیں ہمارے یہاں، تو میں یہاں کے جو بڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ایک وقت ایسا متعین کیا جائے کہ جہاں پر بڑے لوگوں کی تعلیم کا بھی نظم ہو، اور خاص طور سے ان کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ سکھایا جائے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ انقلابی کتاب ہے، اور انسان کے اندر انقلاب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو ہمارے دل کی زمین کیوں نہیں ہل رہی؟ دیکھیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائے تو وہ ایمان کا مزہ چکھے گا۔ آج ہمیں ہر چیز کا ٹیسٹ معلوم ہے، نئی ہوٹل کھلے گی، اب لاجپور تو پہلے علمی گہوارہ تھا، اب ہوٹل کا گہوارہ ہے۔ سورت سے آؤ تو ہوٹل، نوساری کی طرف سے آؤ تو ہوٹل، کوپڑا کی طرف سے آؤ تو ہوٹل ہے۔ ہاں ہوٹل ہی ہوٹل ہے۔ پہلے کبھی مدارس کی بہار ہوا کرتی تھی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں 3 ایمان کا مزہ، جزاکم اللہ، وہ ہم نہیں چکھ رہے۔ نئی ہوٹل کھلی تو کہیں گے
مفتی صاحب એમ કે નવી હોટલ ખોલીને હું ટેસ્ટ છે એમ કે એક વાર જરા ઠાકજો એમ કે سب کا مزہ ہے لیکن ایمان کا مزہ اب تک میں نے اور آپ نے نہیں چکھا اور اس کو چکھنے کی محنت بھی نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی۔ حضور کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا، حدیث پاک میں فرمایا گیا ذاق طعم الایمان کئی جگہوں پر۔ تو ایمان کا مزہ کس کو آئے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہو۔ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے تو دیکھو کہیں اللہ کی محبت تو کم نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت تو کم نہیں ہے، اور دنیا یہی چاہ رہی ہے۔ فقیر اقبال کے 3 مصرے سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دنیا آج یہی چاہ رہی ہے، علماء سے ہمیں کاٹ دے، مدارس سے ہمیں کاٹ دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کر دے، قرآن کریم کو لے کر دلوں میں دماغوں میں شبہات پیدا کر دے۔ اللہ اقبال کو جزائے